بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شریعت میں اضطرار کا اصول یہ ہے کہ لوگ اگر ایسی مجبوری کا شکار ہو جائیں کہ انہیں حرام کھانے یا موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ جان بچانے کے لیے حرام اشیاء میں سے بقدر ضرورت کچھ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی موقع پر زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچانے کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ اصول حرمت جان کے حکم کا لازمی تقاضا ہے۔ اس اصول کا تعلق خور و نوش اور اخلاق کی حرمتوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں کھانے پینے کی حرمتوں، مردار، خون، سور کا گوشت اور ذبیحہ لغیر اللہ کا تعین کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر مجبوری لاحق ہو تو ان محرمات کے استعمال کی اجازت ہے۔ یہ اجازت قرآن مجید میں جن مقامات پر آئی ہے وہ اس طرح ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ سورہ نحل میں بیان ہوا ہے، ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ مواخذہ نہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ انسانی جان کی حفاظت اللہ کے نزدیک اس قدر محترم ہے کہ اس نے حرمتوں کے احکام کو بھی معطل کرنے کا اذن دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا مسلمہ ہے کہ مجبوری اور اضطرار کی حالت میں محرمات کا استعمال یعنی حرام چیزوں کا استعمال جائز ہوگا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کے تحت اضطرار کے اس اصول کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ اس حالت اضطرار کے لیے ایک رخصت ہے جو کھانے کی کوئی چیز میسر نہ آنے کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں حرام کے استعمال پر عقوبت اٹھا لی گئی ہے۔ فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہی حکم ظاہر ہے کہ حالت اکراہ کا بھی ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ ضرورت پیش آ جانے پر آدمی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے اور عزیمت کے جوش میں خواہ مخواہ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالے۔ تیمم، قصر اور جرابوں پر مسح وغیرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔